بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. اور یقیناً ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ہے اور ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کی شان اور جن کی عزت کی برکت سے ہماری شانیں اور ہماری عزتیں ہیں. ایسا ہی. اور جس کا بھی آج سربلند ہے وہ ان عظیم ہستیوں کی سربلندی ہی کے سبب اور انہی کے صدقے اور انہی کے طفیل ہے. امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، جب ہم ائمہ اہل بیت کی تفصیل میں دیکھتے ہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ ہمیں 10واں نظر آتا ہے. سلسلۃ الذہب کا ایک ایسا خوبصورت یہ موتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فضل و کمال، مقام اور مرتبے میں اپنے اجداد کا خاص طور پر ورثہ عطا فرمایا. آپ کی جو ولادت ہے وہ ولادت سن 214 ہجری میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب تیسری صدی ہجری میں. جی، آپ کی تیسری صدی ہجری کا یہ گویا کہ ابتدا ہی ہے، 214 ہجری ہے. اور آپ کی اس میں ولادت باسعادت ہے. اور آپ کا جو نامی اصلاً ہے وہ تو علی ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کی گئی. آپ سے پہلے یہ ابو الحسن کنیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی رہی اور امام علی رضا کی بھی رہی. اس وجہ سے آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، یعنی تیسرے ابو الحسن. تو آپ کی کنیت ابو الحسن معروف ہوئی. اب ہم جب بھی کبھی حضرت امام علی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ لقب خود بخود جڑا ہوا نظر آتا ہے، ایک نقی، امام علی نقی. تو یہ نقی جو ہے آپ کا لقب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت ساری ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اسم بمسمہ ہوتی ہیں، اور ان کا جو لقب ہے، جس لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا، آپ خود اس شان پر متصف نظر آتے ہیں. نقی کا معنی ہوتا ہے پاک، ستھرا، بے میل. اگر آپ اسی نقی لفظ کو لے کر آپ اپنی شخصیت، آپ کی شخصیت پر ہم اپنی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان سارے خلفاء نے جو ہمیں نظر آئے ان کے دور میں، تمام نے کوشش کی کہ فلاں الزام بھی ان پر لگا دیا جائے، فلاں بھی لگا دیا جائے، فلاں بھی لگا دیا جائے. قید و بند میں بھی ڈالا گیا، لیکن کوئی جو ہے نا الزام ثابت نہ ہو سکا. یعنی آپ اپنے کردار میں اتنے پاکیزہ اور صاف تھے اور بے میل تھے کہ آپ نقی ہی کے لقب سے مشہور ہو گئے. اور کردار کی پاکیزی آپ کا لقب بن گئی. جی بالکل. اور اس لقب سے ہی آپ پہچانے جانے لگے. اور اب امام علی نقی پورا آپ کا نام جو ہے وہ آپ کا تعارف. اور نارملی لوگ امام نقی علیہ السلام ہی پکارا. جی بالکل ایسے ہی. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس سلسلے کی بات کرتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کا چلتا ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنہ کے ہاں تو ان ناموں کو اس قدر پیارا اور معتبر تصور کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو سلسلۃ الذہب کی یہ پوری خوبصورت لڑی ہے، اگر ان کے مبارک نام کسی مجنوں پر پڑھ کر دم کر دیا جائے، اللہ رب العزت اس کے جنون کو دور فرما دیتا ہے. اب آپ وہ ذرا سلسلہ دیکھیے کہ جب ہم نیچے کی جانب سے چلیں، امام مہدی جنہوں نے آنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں امام حسن عسکری نظر آتے ہیں، ان کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے والد بزرگوار جناب امام تقی علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہمیں امام علی رضا نظر آتے ہیں، امام موسیٰ کاظم اس کے بعد، ان کے والد بزرگوار جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد امام باقر، اور پھر امام زین العابدین، اس کے بعد امام علی مقام امام حسین، اور امام حسین کے امام حسن، اور امام حسن و حسین کے والد بزرگوار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ائمہ اہل بیت کا جو پورا تسلسل اور نام ہے، یہ میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ ان ناموں کو نہ صرف ترتیب کے ساتھ یاد رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی وظیفے کے طور پر اپنی زبانوں پر جاری کروائیں. یہ اتنے خوبصورت نام ہیں کہ اللہ رب العزت ان ناموں کی برکتیں اتنی عطا فرماتا ہے، اندازہ لگائیے کہ ان ہستیوں کی برکتیں کتنی. یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آج ہمیں سوری ٹو سے، مطلب بلا تمثیل میں کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنی پڑ رہی ہے مجھے بات کہ ہمارے ہاں آج جو ہے وہ ڈرامہ آرٹسٹوں کے اور فلم آرٹسٹوں کے نام جو ہیں وہ ہمیں ازبر ہوتے ہیں. ہمیں فٹ بالرز کے اور اپنا کرکٹ پلیئرز کے پوری ٹیم کے ہمیں نام ازبر ہوتے ہیں. ارے اصل تو یہ ہیں جو گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پھول ہیں، ان کے نام ہمیں ازبر ہونے چاہیے. بالکل. اور یہ یقیناً ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا اور باعث برکت بھی ہوگا. خاندانی عظمت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے ہم بات کریں تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، کس عظیم خانوادے کے آپ چشم و چراغ ہیں اور کن ہستیوں کا آپ کو اتصال حاصل ہے، یہ یقیناً آپ کا ایک خاص طور امتیاز ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مصائب تکالیف کا سلسلہ ابتدا ہی سے نظر آ رہا ہے. محض 6 سال کی عمر ہو اور اس 6 سال کی عمر میں آپ اپنے سامنے اپنے والد بزرگوار جناب امام تقی علیہ السلام کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابتدا ہی سے آپ میں صبر، استقامت اور آپ کے اندر جو ہے بردباری کا کتنا بڑا ملکہ حاصل ہوگا. آپ دیکھیے کہ معتصم باللہ
واثق باللہ، متوکل، منتصر، مستعین، معتذر باللہ، ایک کے بعد ایک خلیفہ تبدیل ہو رہا ہے. اس سے حالات کی جو شورش ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کس قدر جو ہے وہ سلطنت ڈگمگا رہی ہے. بالکل ایسا. اور اس کیفیت میں اگر کوئی دنیا کے اقتدار کا جو ہے متقاضی ہو تو اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ تمام خلفاء یکے بعد دیگرے جاتے جا رہے ہیں اور اپنے مظالم اہل بیت پر ڈھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی امام علی نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ نمایاں نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی مقام پر بھی حکومت کی جانب توجہ کی ہو. آپ نے انہی ائمہ اہل بیت اپنے اجداد کے تسلسل کو آگے بڑھایا اور لوگوں کی روحانی تربیت کا سلسلہ آگے جاری رکھا.